السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معابلنچروں کی معابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا۔ حالانکہ دیش کے باہر کی بھی بڑی خطرناک خبریں ہیں، کیونکہ ایران گھب بول کے دے چکا ہے، نیتنیاہو کا پھوکا بڑھ چکا ہے اس وقت۔ اب انہوں خطرے دیکھ رہے ہیں چھپنے کے لیے، ان کی طبیعت بھی خراب ہو چکی ہے اور ان کی حالت بگاڑ چکا ہے ایران، کیونکہ انہوں چھیڑے پھر ایک مرتبہ معلوم چھیڑنے کے بعد ہم مسلمان چھوڑتے نہیں کہتے نا، بات صحیح ہے۔ یہ وہ دیکھ رہے ہیں انہوں، یہ تو ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ انہوں کیا سمجھے تھے رمضان میں یہ لوگ جواب نہیں دیتے، لیکن جواب معقول دیتے، وہ بھی برابر دیتے، کیونکہ پہلے روزوں کی گرمی رہتی، گھب بول کے دے دیتے، نہ سوچتے نہ سمجھتے کیا ہوتا آگے، نہیں دیکھتے اس کا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ خلاصے پہ تو خیر میں بعد میں آؤں گا۔ جس طریقے سے آج جو پٹاخے پھوٹے ہیں ادھر، سمجھے نا، بہت خطرناک پٹاخے پھوٹے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایک پٹاخے کا وزن 22 کلو 23 کلو تھا، تو اندازہ لگاؤ کیا حالت بھی ہوگی، زمین بھی دہل گئی ہوں گی صاحب، سمجھے نا۔ پکا تو دور کی بات ہے، نیتریا ہوگا، زمین بھی دہل گئی ہوگی، یہ ایک حقیقت ہے۔ بہرحال اس بارے میں بعد میں آئیں گے، وہ بہت بڑی خبر ہے اور بہت اچھی خبر ہے۔ لیکن ہمارے دیش کے اندر جو چل رہا ہے وقف بورڈ کا، سمجھے، وقف پراپرٹیز کو جو انہوں ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، باپ کا راز سمجھے تھے انہوں، سمجھے، جاگیر سمجھے تھے، جبکہ ان کے کوئی چیزوں میں ہماری مداخلت نہیں رہتی، نہ عمل دخل رہتا، نہ کوئی چیز کے لیے ہم سوچتے، لیکن انہوں کئی کے لیے، انہوں کون ہے بھائی جو ہم مسلمانوں کی پراپرٹیز کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ یہ سوال صرف میرا یا آپ کا نہیں ہے، آج سارا OIC اٹھایا یہ سوال، یہ انٹرنیشنل لیول پہ چل رہا ہے یہ سوال، جو اب انہوں اپنے آپ کو بجھتے بجھاتے دکھ رہے ہیں انہوں۔ اور سب سے پہلے اس کے ہم ایران کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایران کے بعد ترکی کے بعد کویت کے بعد قطر کے بعد سعودیہ، سمجھے نا، بہت بھینکر انداز میں، وہ بھی ایسے ویسے نہیں، بہت۔ ارے بھائی یہ لوگ پہلے سے یہ کرتے ہوئے آتے تو آج یہ ہمارے دیش کے مسلمانوں کی حالت نہیں ہوتی، نہ ہمارے عبادت گاہوں کی یہ حالت ہوتی۔ یہ لوگ بہت سوتے ہیں یار، جب یہ لوگ جاگتے ہیں تو دنیا کو جگا کر دم لیتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نوبت آنے ہی کیوں دے؟ میرا یہ سوال ہے ان سے، یہ نوبت کیوں آئے بھائی؟ جو اتنا ہونے کے بعد یہ لوگ بعد میں جو ہے سو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم ابھی زندہ ہے۔ ارے زندہ تو تم لوگ ہے، لیکن مردوں سے بدتر ہے تم لوگ، معلوم۔ مت کرو ایسا، ٹائم پہ اپنے ایمان کو جگا کے رکھو، وقت پہ بات کرو۔ اور یہ اللہ کا گھر کوئی کسی ہندوستانی مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ سارے عالم کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، وہ اللہ کا گھر ہے۔ پراپرٹی بول رہا ہوں میں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں معذرت کے ساتھ، سمجھے۔ یہ ہمارا کام ہے عبادت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، وہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، یہ ان کا گھر ہے، لیکن ہم اس میں کوتاہی بہت برتتے ہیں، لاپرواہی بہت برتتے ہیں۔ یہ اسی لیے ہم کو یہ دن دیکھنا پڑتا۔ آج ایران نے جو بات کہی ہے اور جو کیبنٹ کو جو میل بھیجا ہے،
وہ ماشاء اللہ قابل دید، قابل فخر، قابل لشکر تھا ہمارے لیے، اور ان کے لیے ایک ہیبت کا کنواں، ایک خوف کا کنواں، ایک غٹر کا کنواں، سمجھے نا؟ یہ کوئی الفاظ معمولی نہیں تھے صاحب، یہ بہت ڈینجر تھے، اور بہت بڑے ایک ساودھان طریقے سے ان کو ایک ساودھان کیا گیا ہے کہ سدھر جاؤ یا گزر جاؤ، پھر تمہارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا، تم رہو یا نہ رہو، لیکن یہ گندگی پھیلانے کی دوبارہ جرت مت کرو، سمجھے نا؟ یہ وقف پراپرٹیز کے اوپر تم اپنی نظر مت رکھو، نہیں تو دیدے نکال لیے جائیں گے۔ یہ کہنا تھا ایران کا، ترکی کا، کویت کا، قطر کا، سعودیہ کا، پھر جاتی ہیں تو بوسہ باسی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ٹائم پہ انہوں نے مردانگی کا کام کیا، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ غلطی انہی کی ہے، اگرچہ انہوں پہلے سے ہی ایسے مضبوط رہتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی، اتنی مشکل ہی نہیں ہوتی، یہ ہم کو جھیلنا ہی نہیں پڑتا بھائی، لیکن یہ ہمارے لوگوں میں عادت ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں، کان بند کر کے بیٹھتے ہیں، جب جاگتے ہیں تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہونے کیوں دے بھائی؟ یہ راستہ پہلے ہی باندھو نا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے، یہ کرم ہے پاک پروردگار کا، اس رب العالمین کا، کہ انہی کے دلوں میں یہ چیز ڈالے ہیں کہ وہ کس سے کیا کام لے لے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جس سے جو کام لیتا ہے وہی بہتر جانتا ہے، کس انداز میں کس طریقے سے لیتا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ اب ان کی درگت کیا ہو گئی بھی ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ ادھر کے ہو گئے، جو روڈوں پہ نکلے تھے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، انہوں جو بل لے کے آئے اس کے ساتھ ہے، اب وہ سب پھونک دیا پونگی ایران نے، اب یہ آواز پوری جی سی سی نہیں، پوری او آئی سی تک گونج رہی ہے، اور تکلیف درد ان کو ہو رہا ہے، صحیح طریقے سے ان کے بڑھ رہے ہیں، ان کے پوکے بڑھ رہے ہیں، بولوں گا میں کیا بولوں اور بولو تو، جب انہوں ہم کو تکلیف دیتی ہیں تو مزہ سب لیتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہرحال بہر کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی کل تک اور اچھی خبر آ جائے گی انشاءاللہ وقف بل کو لے کر، جو یہ لوگ اپنی طریقے سے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، دوبارہ یہ چیز نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ یا اللہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، روزے مس مت کرو، اب تو بڑے روزے ہیں، آخری دہا چل رہا ہے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ حق پہ اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوئے ہیں، جو گناہیں ہوئے ہیں، اللہ اس کو معاف فرمائے، اور ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور بے روزگار کو روزگار سے نوازے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔